اللہ پاک نے فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو۔ فرار سے ہے، ایک فرار تو جان بچا کر بھاگنا ہے، اور ایک اللہ نے کہا فرو، دوڑو، چلو۔ صرف پیدل چلنا نہیں کہا، فرار آدمی جب ہوتا ہے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، بس دوڑا ہی چلا جاتا ہے۔ تو دوڑو اللہ کی طرف، تو اللہ کی طرف دوڑنے کا مہینہ ہے یہ، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے جسمانی لبادے سے نکل کر کوئی روح بن کر اڑ جائے اوپر، وہ تو جب موت آئے گی اس کے بعد کا معاملہ ہے۔ اس دنیا میں تو آپ کی روح اس جسم کے پنجرے میں قید ہے، اور یہ جسم ایک خاص ٹائم اور سپیس میں اس کرۂ ارض پر موجود ہے، یہ نہ تو اس زمان سے باہر نکل سکتا ہے، نہ اس مکان سے باہر نکل سکتا ہے۔ اسی کے اندر رہتے ہوئے بھی اس کا ایک سفر ہے، اور وہ سفر ہے ظلم سے عدل کی طرف، جھوٹ سے سچائی کی طرف، بد امنی اور خوف سے امن کی طرف، ناپاکی اور گندگی سے طہارت کی طرف، وہ اس کا سفر ہے۔ شرک اور کفر سے نکل کر اخبات الی اللہ کی طرف، بے وقاری، بے عزتی، مغلوبیت، غلامی سے نکل کر سماحت، حریت، عفت اور عصمت تک۔ تو یہ جو چار بنیادی اخلاق اور چار بنیادی ارتفاقات ہیں، ان کا سفر ہے۔ انسانوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنے والا ارتفاق پہلا ہو یا دوسرا، تیسرا ہو یا چوتھا، اس غلط انسانیت کے لیے نقصان پہنچانے والے حالت سے نکل کر انسانوں کے لیے سہولت پہنچانے والے رویوں اور کردار کی طرف دوڑنا ہے۔ وہ دوڑیں اپنے نفس کی تہذیب کے حوالے سے اعلیٰ اخلاق کے حصول کے لیے، تعمیر شخصیت کی طرف کہ اپنی شخصیت ڈیولپ کرنی ہے اعلیٰ اخلاق پر۔ وہ دوڑیں اس بات کی طرف کہ انہوں نے خاندانی نظام کی خرابیوں سے نکل کر خاندان، اپنے فیملی سسٹم کو درست سے درست رکھنا ہے، اس کے لیے سہولتیں باہم پہنچانی۔ وہ دوڑیں اپنے قومی نظام کی خرابیوں سے نکل کر قومی نظام کے ارتفاقات اور سہولتوں کی طرف، اس کی تربیت حاصل کریں کہ انہیں ایک بین الاقوامی ظالمانہ ماحول سے نکل کر ایک بین الاقوامی انسان دوست ماحول اور نظام پیدا کرنے اور سہولتوں کا نظام بنانے کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یہ دوڑنا ہے، خود ساختہ دوڑنا نہیں، محض خواہشات کا دوڑنا نہیں۔ خواہشات دوڑانے لگو تو وہ لامحدود ہے اور وہ تصوراتی ہوتی ہے۔ زمین پر بیٹھ کر اللہ کی طرف دوڑنے یا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا یہ مطلب ہو کہ آدمی ہوا میں اڑنے لگ جائے، کسی خاص آسمان پہ پہنچ جائے، جی کسی خاص مقام کا اپنے آپ کو کہے کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں۔ نہیں، وہ تو پہنچانا مرنے کے بعد ہے، اور وہ بھی تب جب یہاں اس کے مطابق وہ اخلاق اور اعمال اپنے اندر پیدا کیے۔ بڑی کمی اور کوتاہی یہ ہے کہ اس طرح کے ایام جو عبادات سے متعلق ہیں، اللہ سے تعلق قائم کرنے سے متعلق ہیں، اس میں ایک خاص قسم کی انتہا پسندی پیدا ہو جاتی ہے۔
وہ ارتفاقات کو توڑتا ہے، وہ اخلاق کو توڑتا ہے، اور اپنے تصور اور تخیل کے اندر ایک تصوراتی اور تخیلاتی روحانیت کا قیدی بن جاتا ہے، خود ساختہ روحانیت۔ وہ ظالموں کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، قومی نظام میں بھی اور بین الاقوامی نظام میں بھی ان کا اعلی کار ہوتا ہے، اور اپنے خیال کے مطابق وہ 7ویں آسمان میں پہنچا ہوا ہوتا ہے کہ جی میں نے تو رمضان کے 30 دن اعتکاف کیا اور میں تو فلاں فلاں وظیفہ پڑھ کر فلاں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ دنیا میں تو وہ ظالموں کا اعلی کار رہا، اس سے تو توبہ کی نہیں، خاندان تو اس سے تکلیف اور اذیت میں ہے، رشتہ دار تکلیف کی حالت میں ہے، اور وہ ایک مخصوص محدود کسی خاص مقام پر جمع ہو کر اپنی خود ساختہ روحانیت کے اندر مگن ہے۔ یہ تو نفسیاتی مرض ہے۔ یاد رکھو، جس رویے کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ تو ایک نفسیاتی مرض ہے، بیماری ہے، وہ روحانیت نہیں ہے، وہ اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ تو ایک رسم ہے جی۔ اور وہ رسم بھی ایسی کہ وہ انسان 2 دائروں میں تقسیم ہوا ہوتا ہے، جیسے نفسیاتی مریض کہ دماغ کا جو تخیل ہوتا ہے وہ بہت اونچا ہوتا ہے، جبکہ حالات و واقعات اور جسم کے جو اعضاء ہیں وہ اس کے مطابق کام کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، تو دونوں کے درمیان جب تضاد ہوتا ہے تو ہر وقت کش بکش میں، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو یہ تو مرض ہے۔ اس مرض کی حالت کے حصول کا نام ذکر اللہ نہیں ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہے، یہ تو بیمار روحانیت ہے، نفسیاتی مریض ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں تو ایسے نفسیاتی مریض آپ کو بہت ملیں گے جی، کہیں اعتکاف کر رہے ہوں گے، کہیں مسجدوں میں بیٹھے ہوں گے، کہیں اور ادھر ادھر کے جماعتوں میں ہوں گے، اور اس نفسیاتی مرض کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ترقیات کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کی طرف دوڑنے، اللہ کے ساتھ تعلق کا ظاہری اور لازمی اور دینی تقاضا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ اخلاق 4 کی صورت میں اور ارتفاقات 4 کی درستگی کی صورت میں ظاہر ہو۔ اس حوالے سے اس کا نظریہ کلیئر ہو، وہ امتاً وسطاً، وہ امت وسط بن کر آئے، وہ ادھر کی انتہا یا ادھر کی انتہا والا نہ ہو، محض دنیا ہی کے اندر مگن ہو، اور اپنی ہمت اور اپنے تمام عزائم اور ارادے وہ اس دنیا کے لالچ، خواہشات، مفاد، ظلم اور زیادتی کے لیے اپنی توانائیوں کو استعمال میں لائے، تو یہ خرابی کی بات۔ اور یہی پوری ہمتیں اللہ کے ساتھ وابستہ کرے، اور اس کے نتیجے میں وہ اخلاق پیدا ہو، وہ رویے پیدا ہو، وہ اجتماعی شعور پیدا ہو۔